بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل مقعد المقرب عندک اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدت، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومي ورسولا عن أمتي. وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي وادني. اللهم اغفر لنا وادنا. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله. الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. ذرا رک جاتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا لینے ہوتا تاکہ وہ آواز کی وجہ سے ہمارا ذہن منتشر ہو. ایک مرتبہ وہ لوگ اٹھا لیں، کوئی نہیں اٹھا لینے نہیں بھائی، ذہن منتشر ہوتا ہے. نہیں اٹھا لو بھائی، اٹھا لو، ایک مرتبہ اٹھا لو اس کو.
التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الصلوات التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ اللہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں آج کی رات کی مناسبت سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں جو ہے 49 نمبر پر ایک عجیب مضمون نقل کیا ہے، رات افضل کے دن افضل، اس ٹاپک کے اوپر مناظرہ ان دونوں کا نقل کیا ہے، سننے جیسا ہے، اور یہ سن کر ہم اپنا پاور بڑھائیں۔ آج کی رات انعام کی رات، اس انعام کی رات کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ وصول کرنے کی ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزہۃ المجالس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے، رات اور دن میں آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کون افضل ہے۔ دن نے اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا میرے اندر 3 فرض نمازیں ہیں۔ کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب۔ میرے اندر 3 فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں تو 2۔ مجھ میں جمعہ کے دن کی ایک مقبول گھڑی ہے جس میں آدمی جو مانگے وہ مل جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مشہور میں۔ میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں اور تو لوگوں کے سونے اور غفلت کا ذریعہ ہے۔ رات آوے تو سب سو کے جو ہے نا غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تیقن اور چوکنا پنا یعنی بیداری ہے، مجھ میں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ میرے میں آفتاب سورج نکلتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ رات نے اپنا مقام بیان، دن نے اپنا مقام بیان کیا کہ میں افضل، اور اس کے سب دلیل پیش کی۔ اس کے مقابلے میں رات نے کہا اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے، سننے جیسی بات ہے، اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہیں۔ اہل تہجد، اللہ کی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے دل ہیں۔ ان عاشقوں کے شراب تک تو کہاں پہنچ سکتا ہے جو خلوت کے وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ معراج کی رات کا تو مقابلہ کیا کر سکتا ہے جو اللہ جل شانہ کے پاک ارشاد کا کیا جواب دے گا جو اس نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کو تہجد پڑھیے جو بطور زائد کے ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے مجھے تجھ سے پہلے پیدا کیا، میرے اندر لیلۃ القدر ہے جس میں مالک کی نامعلوم کیا کیا عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ہر رات کے آخری حصے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جس کو دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں۔ کیا تجھے اللہ کی اس پاک ارشاد کی خبر نہیں
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا تجھے اللہ کی اس ارشاد کی خبر نہیں؟ اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا قصہ بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ قاضی عیاض مالکی اپنی کتاب شفا میں فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ فضائل کو شامل ہے۔ اللہ جل شانہ سے سرگوشی، اللہ تعالیٰ کی زیارت، انبیاء کرام کی امامت، سدرۃ المنتہا تک کی تشریف بری، وما رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس جگہ اللہ تعالیٰ شانہ کی بڑی بڑی نشانیوں کی سیر، یہ معراج کا قصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس قصے میں جتنے درجات رفیعہ جن پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں روشنی ڈالی گئی، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے اس ٹاپک میں دیکھا، رات دن دونوں میں مقابلہ ہوا۔ دین نے کیا کہا، میرے میں 3 نماز، تیرے میں 2 نماز ہے نا، میں جو ہے وہ روشنی کرتا ہوں، تو آوے تو سب غفلت میں اندھیرا یہ۔ لیکن رات نے کتنی زوردار دلیلیں پیش کی، اس میں 3 دلیلیں بڑی زوردار ہیں، 3 دلیلیں بڑی زوردار ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے، ارے میں تو وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کروں، ہے روزی کا طالب کہ میں روزی دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میرے پاس آوے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اتنی عجیب بات ہے نا، روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اور نمبر 2 کے اوپر معراج کا قصہ، معراج کا قصہ، معراج میں نبی علیہ السلام کو کیا کیا ملا؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، ایک دم قریب ہو چکے، تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ کو میری طرف سے سلام، رحمت، برکت کا گفٹ ہے۔ ارے نے لو، میرے آقا کا معراج کا قصہ تو اتنا زوردار، لوگوں نے کہہ دیا کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، معراج میں تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی ملا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بار بار نبی سے ملتے رہے۔ نبی جی کتنی نماز لائے؟ 50۔ ارے آپ کو تجربہ نہیں ہے، مجھے تجربہ ہے، 50 کیسے نبھا پائے، یہ ذرا کم کراؤ نے۔ تو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب کتنا ہوا؟ تو کہا کہ اب 5 کم ہو گئے، 45۔ ارے یہ نہیں کر پائے گی، پھر تشریف لے جائیں۔ پھر آئے تو کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی جی سے کہا آپ اوپر تشریف لے جائیں اور ذرا کم کرا کیا۔ تو علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کیوں آگے بڑھے؟ سننے جیسی بات ہے، موسیٰ کیوں نظر آئے؟ تجربے تو اوروں کے بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی تجربے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تجربہ تھا۔ ہاں، پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت یوسف، اور اس کے بعد جو ہے چوتھے کے اوپر حضرت ادریس، اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7 پہ 7 نبی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیوں واپس بھیجا؟ وہ کیوں بات کرتے ہوئے نظر آئے؟ تو اصل بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ سے دعا مانگی تھی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب موسیٰ اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے درخواست کی اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہاں رہ کر، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب اپنا جلوہ دکھلا کہ میں آپ کو دیکھتا چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کی اس آنکھ کے ذریعے سے دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، قال لن ترانی۔ تو ان کی اپنی تڑپ تھی کہ جب چلو اللہ نے منع کر دیا
تو چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کی زیارت کر کے آنے والے کی بار بار زیارت کرتا رہوں گے۔ اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، نبی کی اللہ کی زیارت نہیں ہوئی لیکن اللہ کی زیارت کر کے جو آیا انہیں میں بار بار دیکھتا چلا جاؤں۔ معراج تو بہت بڑا قصہ ہے، بہت بڑا قصہ ہے، اسی لیے اب فارسی کا تو چلن بہت بند ہو گیا ہے، فارسی لوگ بولتے نہیں ہیں، عام مطلب ہندوستان میں بھی اب فارسی کا کورس میں سے ہٹا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی برقرار ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہے کریمہ کر کے تصوف کی ایک کتاب، چھوٹی سی 15-20 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اتنا کچھ لکھ ڈالا، سارا تصوف کا دریا بھر ڈالا اس میں۔ تو کوئی بھی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف لکھتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے نام کی نعت لکھتا ہے، 3 شعر نعت میں لکھے۔ کتنے شعر؟ اس میں نبی جی کا جو تذکرہ جو کیا تیسرے شعر میں، وہ معراج کو لے کر، میرے نبی وہ ہے جو معراج میں تشریف لے، یہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں زباں تا بود درداں جائی گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، جب تک میرے منہ میں زبان ہے نبی کی تعریف کرتا رہا۔ میرے نبی کون ہے؟ دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا۔ واہ بھائی واہ، میرے نبی کون؟ اللہ کے محبوب، سارے نبیوں میں سب سے بڑے، اللہ نے اپنے عرش کو ان کا تکیہ بنا دیا، تکیے پہ ٹیک لگاتا ہے نا آدمی، تو معراج کی قصے کی طرف اشارہ کیا کہ عرش مجیدش بود متکا۔ نے تیسرے شعر میں تو انہوں نے سیدھا معراج کا قصہ کیا ہے، سوار جہانگیر یکرا براق کہ گزشت از قصر نیلی روا، سوار جہانگیر یکرا براق، ایسی تیز رفتار سواری، دنیا کی سواریاں تو ایک ملک سے دوسرے ملک، نہیں یہ سواری تو یہ سارے عالموں کی سیر کرنے والی سواری، ایسی سواری پر بیٹھ کر میرے آقا یہ نیلی چھت کے اوپر سے پاس ہو گئے، 7 آسمان سے اوپر پاس ہو۔ کون سا قصہ بھائی؟ معراج کا قصہ۔ ہاں، معراج رات میں ہوئی کہ دن میں ہو؟ ارے معراج رات میں کہ دن میں؟ ہاں، بتلاؤ رات افضل ہے نا۔ اور دوسری بات، تیسری ایک دلیل، رات پہلے نے دن بعد میں، اسلامی اعتبار سے تو یہی ہے نا، پہلے رات ہے نا، بتلاؤ آج کون سا؟ آج ہم لوگ 29 رمضان کہیں گے، اب ابھی 29 رمضان کہیں گے یا 1 شوال کہیں گے؟ 1 شوال کہیں گے، شروع، بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، دن رات پہلے دن بعد۔ اچھا، وہ مقبول گھڑی کی بات آئی تو ابھی بولتے بولتے یاد آیا، سمجھے، وہ آپ لوگوں کو سنا دو، کام کی چیز ہے۔ رات نے کیا کہا؟ دن نے کہا میرے اندر قبولیت والی گھڑی ہے جمعہ کے دن میں، مشہور ہے نا بھائی، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جو جس کے ہاتھ لگ جائے قبول، لیکن اللہ نے طے نہیں کیا کہ وہ کہاں، بات سمجھ رہا؟ یہ جمعہ میں کہتا ہوں، یہاں تو نہیں لیکن میں کہتا ہوں بالکل مسلم شریف کی حدیث میں، وہ تو ہفتے میں ایک دن میں قبولیت کی گھڑی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، روزانہ رات میں ایک گھڑی آتی ہے، روزانہ رات میں ایک گھڑی آتی ہے، وہ گھڑی جس کو بھی ہاتھ لگ جائے جو مانگے اللہ قبول فرما لے۔ اب وہ کب ملے گی اس کا ٹائم کچھ نہیں، پوری رات جاگو، پوری رات جاگو، لیکن اللہ والے بھی سب بھیجا باز ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ گھڑی چاہیے؟ آپ بولو تو صحیح، آپ لوگوں کو چاہیے؟ جو ٹینشن والا ہوگا وہ ضرور کہے گا کہ ہاں چاہیے، ہے نا؟ سب کو چاہیے نا بھائی، اگر چاہیے تو میں بتاؤں، ورنہ میں بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ چاہیے، کس کس کو چاہیے بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ماشاء اللہ۔ میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت جو ہے ایک ٹاپک پہ آ کے رکا میں، وہ یہ کہ بھائی آدمی، ایک حدیث ہم کو ملی اور اللہ والوں کے معمولات، آدمی رات میں جس ٹائم پر اٹھنا چاہے بغیر الارم کے اٹھ جاوے، اس کا نسخہ حدیث میں ہے اللہ والوں کے معمول میں۔ جو آدمی سورہ کہف کی آخری 3 آیات پڑھ لے
نیت کر لے بس مان لو کہ رات کو سویا 12 بجے اور اس کا یہ تھا کہ میں 1.5 بجے اٹھ جاؤں، 1.5 گھنٹے میں اٹھ جاؤں، تھکا ہوا ایک دم، لیکن چاہتا میں 1.5 گھنٹے میں اٹھ جاؤں، تو سورہ کہف کی آخری 3 آیت پڑھ لی۔ بعد میں کہا کہ بالکل آخری ایک آیت بھی پڑھ لے تب بھی چلے، بولی انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ بھی پڑھ لے تو چلے۔ اللہ اس کی آنکھ کھولج دیں گی اس ٹائم پہ، چاہے کتنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر یہ سستی برتے رہے پھر سو جاؤ وہ ایک الگ چیز، لیکن ایک مرتبہ تو اللہ اسے کھول دے۔ تو اب یہ 2 باتیں جمع ہو گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پوری رات میں ایک مقبول گھڑی، دوسری حدیث میں ہے کہ یہ نسخہ جس ارادے کے ساتھ جس ٹائم پہ اٹھنا چاہو اس وقت تمہاری آنکھ کھول دے گی، اس کو پڑھو گی۔ تو ایک بزرگ آئے، فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تو پھر یہ دوسری حدیث کو پہلے کے لیے استعمال کرو نا، یعنی اللہ وہ مقبول گھڑی مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، تو یہ اللہ تیرے علم کے مطابق جو مقبول گھڑی ہے اس ٹائم پہ مجھے اٹھا دینا، اس ارادے کے ساتھ میں یہ آیت پڑھ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اللہ پاک اٹھا دیں گے، سمجھ لینے کا کہ وہ مقبول گھڑی۔ اتنی عجیب بات ہے نا، بیجا بات ہے نا وہ بزرگ بھی۔ تو وہ بزرگ نے بھی پھر بات لکھی ہے وہاں پر، الاحسان کر کے کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، فرمایا بھائی جس کو میرا یہ نسخہ پسند آیا انہیں کام حل ہو جاوے، اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مقبول گھڑی میں میرے لیے بھی دعا کر دینا، کرو گے انشاءاللہ؟ اتنی قیمتی بات ہے۔ تو جمعہ میں وہ مقبول گھڑی، تو دن میں مقبول گھڑی جمعہ کی وہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ، نہ رات میں مقبول گھڑی وہ روزانہ رات کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے سے بتلا دیا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ بھائی رات دن یہ بھی ایک چیز ہے، سمجھے کسی آدمی کو شوق بڑھانا ہو تو یہ رات افضل دین افضل اس ٹاپک پہ چلے، سمجھے، رات افضل دین افضل۔ بہرحال اللہ پاک اپنے کو تو سمجھے ساری گھڑی افضل ہے۔ جمعہ میں نے کہا نا ایک ایک سبحان اللہ کے اپنے محتاج بن جائیں گے مر جانے کے بعد، ابھی گھڑیاں اپنے پاس۔ آج کی رات تو بہت قیمتی رات ہے میرے بھائیو، لیلۃ الجائزہ، جائزہ یعنی انعام، انعام کی رات، اللہ سے انعام مانگے، دونوں جہاں کی خوشیاں مانگے، دونوں جہاں کی مصیبتوں کا ٹلنا مانگے، اپنے ہر بھائی کو جو ہے خوشی کے ساتھ دیکھنے کو مانگے کہ میں اپنے ہر بھائی کو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میں ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہر ایک کی رپورٹ مجھے خوشی والی ملے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ مانگو گے انشاءاللہ۔ آج پوری دنیا کے تمام اللہ کے نیک بندوں کے لیے، فرما بردار بندوں کے لیے کون مانگے گا بولو دل سے، جیسے اپنا پرسنلی مسئلہ ہو، ایسے کون مانگے گا دل لگا کر رو رو کر، کون مانگے گا بولو؟ سب مانگیں گے نا میرے بھائی؟ ہاں مانگو، سمجھے غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو ایسا انسان، ایسا بندہ بہت محبوب ہے۔ درود پاک بھی پڑھتے رہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ چند دن درود پاک کی جو ہے وہ یہ کی، اب ظاہری بات ہے کل تو عید کا دن ہے، مجلس تو جو ہے کوئی یہ نہیں، ویسے تو اللہ پاک نے بھی نفلی عبادت کی چھٹی کی ہے، یہ کہ نہیں کی ہے؟ ہاں تو میں سوچ رہا تھا فجر کے بعد بھی مجلس ہوگی کیا، میرے دل نے کہا نہیں ہونی چاہیے، فجر کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ میاں نے یہ کہہ دیا بھائی اس سے پہلے تجھے اگر نفل کام کرنے کا بھی شوق ہونا تو گھر پہ کرنا نفل نماز، یہاں مت پڑھنا ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ ہاں میں نے فجر کے بعد نہیں، اور فجر کے بعد بس نماز دعا، اس کے بعد عید کی تیاری، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے بھی یہی سوچا، لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ گویا کہ اس طرح سے ہماری یہ اس سال کی گویا یہ آخری مجلس ہے، میں آپ لوگوں سے دو چیزوں کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے وہ عصر کے وقت کہہ دیا تھا، عصر کے وقت کہا تھا، کیا کہا تھا عصر کے وقت بتاؤ؟ اللہ کے نہایت محبوب بننا چاہتے ہو، نہایت محبوب، میں نہیں کہہ سکتا کتنے محبوب، بہت زیادہ محبوب بننا چاہتے ہو تو فجر کے بعد نے مغرب کے بعد دعا مانگو، اہتمام کے ساتھ مانگو۔ نہایت محبوب کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے نبی جی کو کہا، نبی جی ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے۔ لو بھائی اتنے بڑے نبی جی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے سے کانٹیکٹ میں رہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صبح و شام اللہ سے دعا مانگتے، سب کرتے ہو انشاءاللہ۔ میں کوئی نہیں کہتا کہ آدھے گھنٹے کی دعا مانگ، 3 منٹ کی بھی دعا مانگ لو بہت ہو گیا ہے نا، 3 لیکن ایسی مانگو کہ اپنے نے اللہ کے بیچ درمیان میں کوئی دوسرے کا دھیان نہ ہونا چاہیے۔
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 2، یہ درود پاک ایسا نہیں کہ جمعہ آوے تب درود پڑھے، کوئی کہے تب درود پڑھے، نہیں، چلتے پھرتے ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے ہمارے علی پور کے اندر ایک مرتبہ میں نے جوانیوں کو کہہ دیا، ارے بھائی 40 کے عدد میں برکت ہے، 40 کے عدد میں برکت ہے، اور درود پاک کے ذریعے سے رحمت بھی آتی ہے، مصیبت بھی ٹلتی ہے۔ بتلاؤ ابھی اس وقت مجلس میں بیٹھ کے کون طے کرتا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہیں گے؟ جوانیوں نے کہہ دیا، ہاتھ اٹھا دیا۔ بعد میں چل کر 3 سال کے بعد ایک جوانی، مولوی صاحب وہ معمول میرا چھوٹا نہیں، اور اس کی کتنی برکت ہے وہ تو میں بتا جا نہیں سکتا، آپ کو بتا جا نہیں سکتا۔ تو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے بھی درخواست، قصہ سنا ہے میں نے، یہ جوانی اس طرح سے کبھی کبھی لے لیتے، کسی کے دل پہ لگ جاتی ہے نا، لگ جاتی ہے۔ محبوب سے تو محبت کرنا چاہیے۔ ہر کسی سے پوچھو، بولو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، جی محبت کی نشانی بتلا، محبت کی نشانی بتلا۔ محبت کی نشانی، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے اس کی جبات من احب شیئا اکثر ذکرا، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ 5 ٹائم کے بعد اگر نبی جی کے نام درود پاک پڑھے تو کتنا اچھا۔ کوئی تیار ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ میں ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ اپنے اعتبار سے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ سبھی حضرات سمجھے اس کا اہتمام کریں گے۔ اس میں ایک درود آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پسند فرماتے تھے، اور میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایک حوالے کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجلس میں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کا سب سے نمبر 1 کے آدمی تھے، وہ اسی جگہ بیٹھے تھے، وہ سیٹ گویا ان کی ریزرو تھی، بالکل وہاں کوئی نہیں بیٹھا، بھائی یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ایک دیہاتی صاحب آئے، ایک عربی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیچ وہ عربی صاحب کو کہا، آپ آئیے یہاں پہ بیٹھیے، سمجھے؟ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اس کو بٹھایا آپ نے، اتنا بڑا مقام؟ فرمایا جی ہاں، یہ ان الفاظ میں میرے لیے دعا کر، یہ درود پڑھتا ہے ان الفاظ میں۔ آپ لوگ اس الفاظ کو یاد بھی کر لیں، اور ممکن ہے بہت سے کو یاد بھی ہوگا۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، حضرت گنگوہی کو بہت پسند تھا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، ختم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا جیسا کہ تو چاہتا ہے، ایسا کہ اس درود کو تو پسند کرتا ہے۔ آپ جو پسند کرتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، اللہ کی پسند کوئی معمولی ہوگی، اللہ کی پسند سے سب سے اعلیٰ، اپنے محبوب کو درود ایسا پہنچے کہ وہ اس میں آپ جس کو پسند کرتے ہیں وہ آپ پہنچا دیجیے۔ اتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ نبی جی سے خوب محبت کرو۔ ایک سمجھے، ایک جملہ بھی میں نے سنایا تھا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت، ایک اللہ والے نے کہہ دیا زیارت نبی سے بھی افضل چیز نبی کی سنت کو ادا کرنا ہے، نبی جی کی سنت کو ادا کرنا، ہر چیز کے اندر سنت۔ ابھی جو ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے حضرت مفتی ابرار صاحب نے جو بتایا، سنتیں بتائی عید کی ہے نا، ان سنتوں کے اوپر ہم لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ خاص طور پر ایک دوسری سب سنتیں کھانے پینے کے لیے، کپڑے پہننے کی تو سمجھ کر ڈالیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ جو سنت بتائی ہے کون سی، ایک راستے سے آنا نہ دوسرا راستے سے جانا، اس کا تھوڑا اہتمام کریں۔ ہاں ایک اس کی جہاں اور حکمت ہے وہیں پر یہ ہر راستے کے اوپر فرشتے کھڑے رہتے ہیں، وہ بک کرتے ہیں کہ اللہ کی ماننے والے نے، اللہ کے خوش کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہر راستے پر سے اپنا گزرنا اللہ کے دربار کے اندر مقبول محبوب بن جائے۔ تھوڑا سا راؤنڈ لینا پڑے لینے کا، لیکن ذرا آنے جانے کا راستہ بدل دے تو بہت اچھا۔ مجھے یاد ہے کرنے والے سب کچھ کرتے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد جی
حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ آج بھی موجود ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اس کے محتمم بھی ہیں، حضرت شیخ زکریہ کے داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور معلوم نہیں کتنے سال سے حضرت پڑھا رہے ہیں، 50 کے قریب سال سے پڑھا رہے ہیں، سید بھی ہے وہ، سمجھے حضرت مولانا عاقل، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جو ہے ہم لوگوں کو بڑے پیار و محبت میں وہ جمعہ کی 6 سنتیں بتائی، یہ 6 سنت ادا کر کے اگر کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے، 1 سال کی نفلیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 6 سنتیں وہ بتائی حضرت۔ 3 کا تعلق جب مسجد سے باہر کا ہے، 3 کا تعلق مسجد میں پہنچنے کے بعد کیا۔ میں نے دیکھا، بخدا میں نے دیکھا، ہم لوگ تو دور حدیث میں طلبہ پڑھ رہے تھے، مسجد کے بغل میں جو کمرہ والا تھا اس کی ڈائریکٹ جو سیڑھی تھی، اس دن ہم نے دیکھا کہ طلبہ وہ اپنا کمرے سے بالکل لگ کر جو راستہ تھا کہ 50 قدم چلے کہ سیدھے مسجد میں، انہوں نے وہ جگہ اختیار نہیں کی، وہ راستہ نہیں، لمبا راؤنڈ لگایا، لمبا راؤنڈ، جس قدر زیادہ قدم پڑے اس قدر اپنے کو ثواب زیادہ ملے۔ کرنے والے ہر کوئی کرتے ہیں، بات سمجھے؟ ہاں، تو ہم لوگ بھی کریں، اس پر، اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ ہاں، ایک مرتبہ جیسے کل ماشاءاللہ ایک صاحب نے کلمہ طیبہ پڑھا، تو ایک صاحب جو ہے اسی طرح سے پڑھے ہوئے تھے، وہ نوجوان تھے، کہیں بہت بڑی اس پہ تھے کسی اور اسٹیٹ کے اندر، انہوں نے کہہ دیا حضرت مجھ سے آج ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا بتائیے بھائی تیرا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ حدیث ذرا بتائیں کہ وہ سنت جس کو لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا ہو، ہے نا، جس کو مرنے سے تعبیر کیا ہے، وہ سنت جو مر چکی ہو اس کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب، یہ حدیث ہے حضرت؟ میں نے بیان میں سنی ہے یہ۔ میں نے کہا بالکل حدیث ہے، یہ بالکل حدیث ہے۔ جب یہ کہا تو اب میں تو سمجھا چلو اپنی چھٹی ہو گئی، اس نے سوال کیا جواب، اس نے دوسرا جو سوال کیا ٹینشن میں آ گیا میں، تو میں نے اس نے کہہ دیا کہ حضرت اب سوال دوسرا یہ ہے کہ ایسی کون سی سنت ہے ذرا بتا دو نہیں مجھے۔ وہاں میں خاموش، ایسی کون سی سنت کہ جو مر چکی ہے نہیں، اب اس کو کیا جواب دوں، سمجھے؟ لیکن مولوی صاحب لوگ تو چھٹک باری بھی اچھی کرتے ہیں نا، بھائی تو وہاں پہ اس اسٹیٹ میں رہتا، میں اس اسٹیٹ میں رہتا ہوں، اب ظاہری بات ہے وہاں کون سی زیادہ چھٹی ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے تو یہاں کا کچھ معلوم ہے۔ اور پھر آہستہ سے کہہ دیا ارے بھائی وہ جو سنت کی پوری فہرست ہے نا، اس میں جیسے جو تجھے نظر نہ آوے تو سمجھ لے کہ یہ سنت نہیں ہو رہی ہے، تو تو کرتا رہے اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کہنی پڑی مجھے، اب اس کو کتنی لمبی چوڑی میں فہرست بیان کرتا۔ میں کہتا بھائی کسی بھی ٹاپک کی سنتوں کو دیکھ لے، ایک مرتبہ کتاب میں دیکھ لے، پھر پبلک میں دیکھ لے، جو نظر نہ آئے تو سمجھ لیں گے یہ مر چکی ہے، لہٰذا تو اس کو زندہ کر۔ لیکن سوال اس کا سننے جیسا تھا نا، وہ حضرت یہ حدیث سنائی آپ نے، اب یہ بتائیں کہ چھٹی ہوئی مری ہوئی وہ سنت ہے کیا؟ اسی لیے یہ سب میں سن رہا تھا ابھی، سمجھا، وہ دلائل عقلی سے سب سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے، تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ بھی ایک سنت بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اس پر جو ہے ساتھیوں کو متوجہ کرو، اللہ ہماری راتیں بھی قبول فرمائے، بار بار اللہ پاک ہم لوگوں کو جو ہے اس طرح کے ماہ مبارک بھی عطا فرمائے، کی ہوئی عبادت قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک، اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، زندگی کی بدعملیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کیسی ہم قسمت والے ہیں مولا،
کہ تیرے فضل و کرم سے ماہ مبارک ملا، اور اے اللہ تیرے ہی حکم پر اے اللہ کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا موقع ملا، اے اللہ تیری ناشکری نہیں کرتے مولا، اے اللہ تو نے کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی، تیرا شکر مولا، اے اللہ اب تجھ سے درخواست ہے مولا اسے اپنے دربار عالی میں قبول بھی کر لیجئے مولا، اس میں کبھی کوتاہیاں ہیں تو اسے معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ ہر طرح کی چیزیں جو ہمارے حق میں خیر سب عطا فرمانے کا آج کی رات میں فیصلہ فرما دے، انعام کی رات ہے مولا، ہماری دین دنیا کی ہر ضرورت پوری فرما دے، اے اللہ بالخصوص اے اللہ اے کریم آقا ہم سب کے ایمان کی حفاظت اپنے نسل اور اے اللہ قیامت تک آنے والے تمام افراد کے ایمان کی حفاظت ہم آپ سے اس کی درخواست کرتے مولا، سب کے ایمان کی تو حفاظت کا فیصلہ فرما دے، کوئی بے ایمانی کے ساتھ نہ آوے، سب ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے اس کے فیصلے فرما دے، اے مالک تو گرتے کو تھامنے والا ہے، تو گرتے کو تھامنے والا ہے، اے اللہ آخر وقت میں جب کہ شیطان اے اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اے اللہ اس وقت سے اس کے حملے سے ہماری حفاظت فرما دے، اس کے حملے سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اے کریم آقا ہم آپ سے اور درخواست کرتے مولا سب کو حلال روزی کا اہتمام اور صحیح نماز پڑھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ نے ہمارا جو لیبل عنوان دیا ہے کہ آپ لوگ فقیر ہو آپ لوگ بھکاری ہو، یہ آپ نے کہا ہے اللہ یہ تو تیرا دیا ہوا لیبل ہے، یا اللہ تیرا دیا ہوا لیبل ہم اس پر خوش ہے مولا، یا اللہ خوش ہے، یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم کنگال ہیں، ہم محتاج ہیں مولا، یا اللہ ہماری جھولیاں کون بھرے گا، مالداری تو بھرے گا، آپ نے سب کو کنگال بتلایا اور مالدار تو آپ ہیں یہ بتایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اے اللہ ہم سب فقیر، آپ مالدار کی خدمت میں مولا، اے اللہ ہماری خالی جھولیاں بھر دیجئے، ہماری خالی جھولیاں بھر دیجئے مولا، انعام کی رات میں بھر دیجئے مولا، آج تک تو نے اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کیا بندے بندیوں کو، اور آئندہ جو کچھ دیں گے، آج کی رات میں جو اپنے بندے بندیوں کو آپ دیں گے، اے اللہ وہ سب کچھ مانگتے ہیں، اس طرح سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا کی بھی ضرورتیں پوری ہو اور آخرت کی بھی ہماری ضرورت پوری ہو، اے اللہ ہم فقیروں کو یہ روحانی تحفہ عطا فرما دے، اے اللہ یہ روحانی تحفہ عطا فرما دے، قرآن حدیث کا خزانہ عطا فرما، بہت بڑا خزانہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے بال بچوں کے لیے متعلقین کے لیے سب کے لیے قرآن و حدیث کے خزانے کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والوں میں ایسی خدمت جس سے تو راضی ہو ایسی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما دے، اے اللہ امت کو دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما دے، سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہو اس کے فیصلے فرما دے، تمام بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، بیماروں کو شفا دیجئے، قرض داروں کو قرضوں سے چھٹکارا دیجئے، بے اولاد کو اولاد دیجئے، جن کے نکاح کے مسائل آسان کر دے، اے اللہ جن کو آپ نے دین کے کام پہ لگایا ہے اور زیادہ لگنے کی توفیق عطا فرما، ہر دشمن ہر جاسوس ہر فتین ہر شریر ہر اے کریم آقا نظر بد لگانے والے اور یا اللہ جن جادو ہر آفت سے ظاہری معنوی ہر آفت سے ہر ایک کی چھ طرف سے حفاظت فرما دے، یا اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، نبی جی کی خواب میں زیارت عطا فرمائیے، عشق رسول عطا فرمائیے، عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اے کریم آقا تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ دعا مانگتے ہوئے جو گستاخیاں ہو جاتی ہے اور چیزوں میں بھی جو گستاخیاں ہو جاتی ہے تو معاف فرما دے، اے کریم آقا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا میں آپ سے کیسے ہم آپ کو کیسے منائیں کیسے مانگنا چاہیے، اے اللہ بس تو ہماری اسی طرح کی یا اللہ
الٹی سیدھی قبول فرما لے، اور اے کریم آقا تو خوش ہو جا۔ اے اللہ، اے کریم آقا تیرے محبوبین اور تیرے محبین میں، تیرے دیوانوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی تمام عبادتیں قبول فرما، اور آخری نہ بنا، بار بار عطا فرمانا۔ تیرے جتنے بھی بندے آ کے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ اے اللہ معتکفین اعتکاف کر کے اپنے گھر جا رہے ہیں، روحانی خزانے لے کر اپنے گھر پہنچے، اس کے تو فیصلے فرما دے، برکتیں ہر جگہ منتقل فرما دے۔ نیک بندے کی دعاؤں میں ہمارا، ہماری دعا میں سب کا حصہ تو شامل فرما، ہماری ساری دعائیں قبول کر لے۔ اے اللہ دعا قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔